نہیں، یہ جو پہلے والا سوال ہے، جو حالات ہو رہے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں گرد و پیش میں، اور یہ مشیت کے اہم تعلق ہو رہے ہیں، پھر تمکل کی کیا صورت ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں مضبوط نہ بھی ہوں، اگر دو سوال اگر ہوں پھر بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ پہلے یہ کفیت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خالق کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جانی یاد رکھو گے تو پھر یاد رہیں گی، اور اگر یاد نہ رکھو گے تو بھی یاد نہیں رہیں گی۔ خالق کی مرضی کے مطابق، عین مالک کی مرضی کے مطابق، عین اس کی منشا کے مطابق یقیناً ہو رہا ہے اس آدمی کے لیے جو عین خالق کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی اس کے باتات نہیں کر سکے تو پھر تم یہ بات سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ جو آدمی اس کی مرضی کے مطابق دریا برد ہو گیا، اس کے لیے دریا ٹھیک چل رہا ہے، وہ ضرور اس کو یا ڈبوئے یا ترا دے، جو مرضی کرے ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے، پھر یہ تیری مرضی۔ اٹھا کر ہم نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر، پھر تو کسی اس کے سہارے پر ہے۔ اگر تمہارے ہاں منشا اور ارادہ اور پروگرام موجود ہے، اور اگر وہ پروگرام منشا کے مطابق نہیں، منشا الہی کے مطابق، تو پھر تمہیں غور کرنا پڑے گا کہ غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح تمہارا مزاج ہے ویسے ہی تم سمجھنے پہ مجبور ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ مزاج جب نہ ہو آپ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ چیز اللہ کے مطابق ہو رہی ہے تو جو غلط چیز ہے اس کو بھی اللہ کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو لوگ جنہوں نے اللہ کے مطابق زندگی بسر کی، انہیں یہ کہا گیا نا جب یہ دنیا میں گناہ ہو رہا ہے کہ تو گناہ سے آپ کوئی نہیں ہے، اس کی مرضی ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق چلے جا رہے تھے، انہوں نے دخل دے دینا۔ اور جن لوگوں نے کوئی پروگرام اسائنمنٹ اپنے میں لی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو پھر وہ بدی کے خلاف جہاد کرو۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دنیا میں بدی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ شیطان بھی ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو رکاوٹ ڈالتا ہے۔ رکاوٹ کو دور کرنے کا بھی ان کو شعور حاصل ہوا اور اس کے لیے کوشش بھی کی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فارمولہ نہیں بنتا کہ ہر چیز اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب آج میرے کہ منشا کے مطابق اگر ہو رہا ہے تو یوں سمجھو برائی بھی ہو رہی ہے۔ اگر ابھی کہتے یہ بھی منشا کے مطابق ہے تو پھر سزا بھی منشا کے مطابق ہوگی، پھر سزا پر بھی آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ کو بات سمجھائی؟ مطلب غلطی جو کچھ ہو رہی ہے اس کائنات میں، آپ یہ کہتے ہیں یہ منشا الہی کے مطابق ہو رہا ہے، چلو مان لو، تو پھر اس کی سزا جب آتی ہے، عبرت آتی ہے، پھر وہ بھی آپ کو یہ بھی منشا ہے، پھر دقت کیا ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی اور پھر وہ برباد ہو گیا، اور غلطی کی وہ بھی اس کا بندہ ہے، برباد ہو جائے تب بھی اس کا بندہ ہے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اور کافر پیدا ہوئے کافر تھے اور دوزخ میں جائیں گے، جانے دو، ہمارے سے کیا؟ مالک کا کام ہے، کبھی دوزخ میں آتا ہے، کبھی جنت میں آتا ہے، کبھی فرعون پیدا کرتا ہے، کبھی دوسرا پیدا کرتا ہے، یہ اس کی آپ کا کھیل ہے۔ جہاں تک تو بابا بولے جہاں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ وہ اس گیم سے باہر ہوگا۔ کون سی گیم؟ جہاں خیر اور شر اور ان کا تضاد اور تصادم اور تحفظ اور جو ہے حق اور باطل کے مارکے ہیں، وہاں پر وہاں سے باہر ہو گئے۔ کہتا حق کو باطل کا مارکا، آپ تو یہ بات مشکل نہیں سمجھائی بات، آپ نے سمجھا؟ ایک حق کو باطل کا مارکا، کہ آج جہاد کرنا ہے، آج شام کو حق کو باطل کا مارکا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں حق کو باطل کا مارکا ہوتا ہے، آج چودھری کے جانے میں چاند کا زیارت کرنی ہے، اس کو جو حق کو باطل کو نہیں ہے۔ اب بات میرے تو کہتا ہے منظر دیکھنا ہے، میں کہتا ہوں فلم دیکھنے والا جو وہ حق و باطل کے مارکے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جس کا جو شوق ہوگا وہ شوق کی طرف چل جائے گا، حق و باطل کا مارکا ختم ہو جائے گا اس کا۔ حق و باطل کا مارکا اس کا ہے جو حق و باطل میں شامل ہو۔ اب بات میرے مقصد یہ کہ کربلا کس کے لیے ہے؟ یا یزید کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے؟ تمہارے لیے کیا کربلا ہے؟ یا تو مطلب حق کی طاقت کے خلاف جو کھڑا ہے اس کو پتہ ہے کربلا کیا ہے، یا حق کی طاقت والوں کو پتہ ہے کیا ہے۔ ایک آدمی حق پر نہیں ہے، اگر بیان کے اندر ہے اسی کا پتہ یہ کیا ہے۔ اب میری بات ہے میرے خالی بیان سے حق کو باطل سمجھ نہیں آتا، مار کا ہے حق کو باطل سمجھ نہیں آتا۔ اب بات سمجھ رہے؟ اب جو لوگ محبت میں داخل ہو گئے ان کے لیے بھی حق کو باطل کا مارکا نہیں رہتا۔ مجنو سے پوچھا گیا کہ بھیا نماز کے کتنے ارکان ہیں، نماز کے کتنے سجدے ہیں؟ اس نے کہا سجدہ ایک ہی ہے، وہ ہے لیلا کا، باقی نمازوں کا مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب آگے ہم کو باطل سے باہر ہو گئے نا، اس کا ایک مزاج ایک طرف چل پڑا۔ اس طرح اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایک اپنے
ایک نقطے کی طرف چلے جا رہے ہیں، وہ ایک سمت میں جا رہے ہیں. جو آدمی محویت میں چلا گیا اس کے لیے ایک ہی مارکا ہے، محویت. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ تو خیر شر اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا جو کسی اور دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو جب آپ اس دنیا میں ایگزسٹ نہ کرو پھر آپ کے لیے تو حکم ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ کھانا غلط نہ کھاؤ اس کا یہ سزا ہوگی، اور یہ کام غلط نہ کرو اس کی یہ سزا ہوگی، رشوت جو ہے یہ گناہ ہوگا، اور اگر تم نے لیا تو یہ گناہ کی یہ سزا ہوگی. وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر اگر ایسے کہتے ہو کہ یہ رشوت جو تمہارے پاس یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی بھی اللہ کی طرف سے آ جائے گی. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ ایک آدمی کسی کے باغ میں چلا گیا، یاد آ گیا آپ کو واقعہ؟ وہ باغ میں چلا گیا، جا کے کہ آم کھانے لگے اجازت کے بغیر. اس دن کہتے یہ کیا؟ مالک نے کہتے یہ مسجد اللہ کا بندہ اللہ کے باغ میں اللہ کی آم کھا رہا ہے اللہ کی مرضی سے. انہوں نے کہا پھر اللہ کی دوسری مرضی سے دوسرا آدمی جو ہے وہ چھڑی برسائے گا تیرے اوپر، وہ بھی اس کی مرضی ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ کی منشا جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو منشا الہی میں رہتے ہیں، اور جو لوگ منشا الہی میں نہیں رہتے اپنی مرضی کرتے ہیں ان کے لیے تعدیب ہے، فارمولہ ہے، ڈسپلن ہے، پنشمنٹ ہے، قانون ہے. یہ پہلی بات سمجھائیے آپ کو. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منشا سے ہو رہا ہے. وہ سمجھائیے بات پہلے ایسا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس کی منشا کیا ہے؟ اس کی منشا یہ ہے حق کا تحفظ کیا جائے، خیر کا ساتھ دیا جائے، ایمان والوں کے محفل میں رہا جائے، اور باقی کے بغاوتوں سے بچ کر اسلام میں داخل ہوا جائے. یہ ہے اس کو منشا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا اور ایک ذات پر درود خود بھیجنا شروع کر دیا، یہ اس کا منشا ہے. منشا کیا ہے؟ کہ منشا اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ورفعنا لک ذکرک اس کا ذکر بلند کرے. اب یہ منشا ہے. منشا یہ ہے کہ حق والوں کا وہ بول بالا رکھتا ہے، یہ منشا ہے. یعنی توکل کی بات، توکل کا مطلب یہ ہے کہ توکل اس آدمی کے لیے ہے جس آدمی کے پاس کوشش کرنے کے عمل کی سمجھنا ہے کہ میں کون سی کوشش کروں. وہ آدمی توکل کرے اللہ پر. جب اس کو پتہ نہیں کہ میں کوشش کیا کروں، خیر کیا ہے شر کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، توکل کا یہاں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کر، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور جو کچھ ادھر سے آ رہا ہے پھر اس پر راضی رہنے کی کوشش. جو شخص پھر راضی نہیں رہے گا وہ توکل نہیں کرے گا بلکہ وہ کوتاہی کرے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی کوتاہیوں کا نام تم توکل رکھ دو. اب مثلا شارٹ کمنٹ کا نام توکل رکھ دو کہ یہ توکل ہے جو کچھ ہوگا دیکھ جائے گا، کہ مکان بھی خالی چھوڑ دو، تالا بھی نہ لگاؤ، اور دروازے بھی کھلے ہوں، اندر مال بھی پڑا ہو، رات بھی تاریک ہو، اور تم گھر سے باہر بھی جاؤ، تو پھر توکل جو ہے نا یہ چور کے کام آئے گا. اب آپ سمجھ رہے نا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب توکل اس وقت کرو اور جب پھر چوری ہو جائے تو پھر مائنڈ نہ کرو. تو توکل جو ہے کہیں نظر انداز نہ کرنا اور تحفظ کے معاملے میں. اس کا بڑا مطلب واضح مثال تھا کہ اگر اونٹ ہے تم نے چھوڑ دیا ہے توکل پر چھوڑ دو، لیکن بہتر ہے کہ اس کا کردہ باندھ دو کہیں مطلب دور نہ بھاگ جائے. توکل کے اندر بھی ایک تحفظ رکھو. لیکن پھر اس کے باوجود جن لوگوں نے توکل کیا مکمل، وہ کہتے ہیں اونٹ بھاگے تو بھاگے، اللہ مطلب جانے تو اونٹ جانے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ توکل کی کیفیت بھی ہے ان لوگوں میں جن لوگوں کے پاس شکایت نہ ہو اور تقاضا نہ ہو. آپ دو کام کر رہے ہو کہ اندر سے شکایت نکال دو، اپنی اندر سے تقاضا نکال دو، ڈیمانڈ نکال دو، کمپلینٹ نکال دو، تو پھر توکل جو ہوتا ہونے دو. پھر توکل جو ہے نا آپ کے لیے عبادت ہے، رات آئے گا. ورنہ تم کوتاہی اپنی کرتے رہو گے تو اس میں توکل کیا کہ کہیں نقصان اٹھا لینا کہ توکل کے اللہ توکل بھیج دیا، اللہ توکل بات نہیں کرنی اس طرح. اب ایسے میں وہ توکل نہیں ہے، وہ صرف تمہاری جو ہے سستی ہے، کاہلی ہے. مطلب اللہ توکل ہی اللہ کے پاس چل پڑے، نہ مدد کی، نہ غور کیا، نہ فکر کیا، نہ اللہ کو یاد رکھا، اللہ توکل ہی آ رہے ہیں، اللہ توکل پھر آپ وہاں سے نکل جاؤ گے. اس لیے اللہ توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، کوشش کے بعد نتیجے کی انتظار کے درمیان توکل رکھو. توکل کہاں ہوگا؟ کہ ایمانداری سے کوشش کرنے کے بعد وہ قبول کرے کوشش یا نہ کرے، یہ اس میں توکل رکھو کہ جو کام ہمارا تھا
ہم نے وہ کام کر دیا، آگے جو منظور کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اس کا ایک ہی بدلے پہ مصرع میاں محمد صاحب نے دیا، یہ توکل کی تعریف ہے کہ مالی دا کم پانی لانا بر بر مشکاں پاوے۔ یہ کام تو کرے نا مالی، کیا کام کرے کہ پانی تو لگائے نا، مالی دا کم پانی دینا تے بر بر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ توکل اس پر چھوڑ دو کہ یہ بیج اگے گا کہ نہیں اگے گا، بیج کو زمین میں ہی بویا جائے گا۔ کہیں بیج میں بونے سے پہلے زمین میں توکل شروع کر دینا کہ ابھی موسم ہے توکل کر رہے ہیں، کہتا ہوں کھیت کا ہل چلاؤ، یہ توکل ہے، بیج بو توکل ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فصل نہیں ہوگا اگر یہ توکل ہے تو۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیج نہیں بوتے، توکل رکھتے ہیں دل سے، ان کو پکا پکایا کر دے گا، یہ تو ہے نا تمہارے مکمل توکل کی بات ہے۔ پھر وہ زمین کے مالک نہیں بنتے، اور بادشاہ جو ہے نا وہ پرس نہیں رکھتا اپنا پرائیویٹ، یہ بادشاہ ہی ہو گیا۔ تو اس کے بعد مطلب پرس جو شخص لے کے اندر سے پرس رکھتا ہے، چابی رکھتا ہے، جیب میں پیسہ رکھتا ہے، وہ بادشاہ کی طرف ہو گیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر توکل رکھ لیا، اگر آپ کیا کھاتے ہو، کہتا ہے جو وہ کھلاتا ہے، کہ آپ کیا پیتے ہو جو وہ دیتا ہے۔ تو مطلب ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں جن کا کھانا پینا رہنا سہنا ہو اللہ کے دل میں لگا دیا، وہ چلتے گئے اور رونق لگی رہی۔ تو توکل کا باب یہ ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت اور نتیجے کے درمیان بھروسہ اللہ پر، اپنی عاقبت کے لیے بھروسہ اللہ پر، یہاں عبادت کرتے جاؤ اور عاقبت میں بخشش کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے جاؤ۔ تو اپنی طرف سے تحفظات پورے کرو اور نتیجہ جو ہے نا اس کے لیے توکل کرتے جاؤ، اور کوشش کو ترک کر کے توکل کرو گے تو یہ کوتاہی ہو جائے گی۔ جتنی تمہاری استعداد ہے اسے پورا استعمال کرو، جو تمہارے پاس والے گارڈز ہیں وہ پورے استعمال کرو، جتنے بھی ممکنات ہیں وہ کر گزرو، اب چیزیں بچ گیا اس پر توکل کرو۔ اگر تم ایسے آدمی ہو جیسے تم ہو تو، اگر تم ویسے آدمی ہو تو کرنا بھائی چل پڑے کہ تو میلہ دیکھنے آیا، تیرے پاس کوئی سامان بھی ہے، تیرے سامان کو کہتے میلے میں تو بغیر پیسے کے لوگ آتے نہیں، کہتے ہم پیسے بگا رہے ہیں، تو ممکن ہے اسی کا میلہ ہو، ممکن ہے جو شخص اس زمانے میں پرانے زمانے میں گھر سے چلے، یہ دادا صاحب ہے بڑے دور سے ہے، تو ان کے پاس پیسہ نہ ہو، یہ ممکن ہے گھر سے کچھ سرمایہ نہ لائے ہوں۔ اب یہ توکل ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ انقلاب اور چاہتا ہے بہت کو نہیں، انقلاب ہے، ایک سرزمین میں جا کے انقلاب لانا ہے، سرزمین کا کوئی آپ کے پاس جگہ خریدی ہے پھر کوئی انقلاب، یہ ہے مطلب توکل پر چل پڑے اور جا کے کام ہو گیا۔ کہ توکل جو ہے پورے بھروسے کے ساتھ ہے، بات سمجھ آئی، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے سے ہے۔ اگر تم حوالے نہ کرو تو پھر توکل نہیں ہے۔ ایسے آدمی ہیں توکل کرنے والے جو دوائی نہیں کھاتے، اللہ پر بھروسہ ہے، اب ان کے لیے وہ کہتے ہیں بیماری میں بھی دے گا، موت بھی وہی دے گا، اور جب لوگ اور بچاتے ہو بیماری میں تو بہتر ہے ڈاکٹر کے پاس چل جاؤ دوائی لے لو، پھر تم توکل والے آدمی نہیں ہو۔ شور بچا رہے، سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، جگر کے اندر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، شور مچایا ہوا ہے، تو پھر تو ڈاکٹر سے اطلاع کر اس کو اور اس کو پیسے دے اور 2-3 ڈاکٹروں کو کنسلٹ کر۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر توکل کا تیرا مضمون نہیں ہے۔ توکل کس کے مضمون ہے؟ جس کے بعد بیماری بھی اللہ کا احسان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو توکل جو ہے یہ کرنا چاہیے مزاج سے دیکھ کر اپنے مزاج کو۔ کچھ لوگ صرف اتنا توکل کرو کہ نتیجہ کیا ہے، کچھ لوگ محنت کے لیے توکل کرتے ہیں، جو آدمی اپنی استعداد کو دریافت کرنے کے لیے توکل کرتے ہیں۔ توکل ہے نا اس کے نام پر بڑا بڑا مطلب انسان جو ہے بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں۔ توکل کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا تمہارے اندر جو ہے اس کو ماننے کی صلاحیت ہے۔ یہ نہ مانا تم نے کچھ اور ہوا ہے توکل اور طرح سے کر لو، مانا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مطلب انصاف کرے گا، پر تو یہ مانا ہوا ہے اور گناہ میں توکل کر رہے ہو انصاف کرے گا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تضاد پیدا ہو جائے۔ بات سمجھائی؟ اس لیے اپنے بارے میں جب توکل کر رہے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ دوسروں کا توکل کہیں تمہارے خلاف ہی نہ ہو، اور بھی لوگ توکل رکھتے ہیں، تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو بیسٹ توکل وہی ہے، کوشش اور نتیجے کے درمیان کا وقت جو ہے نا یہ اللہ پر بھروسے میں گزرے، اور پھر جو نتیجہ ہو اسے قبول کرو۔